السلام علیکم جی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سیاست اور پاکستان، اور میں ہوں فیصل رحمان. ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی گفتگو کریں گے ہم موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. میں بتاتا چلوں کہ جی ہمارے دو گیسٹ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، کیونکہ پرائم منسٹر کا خطاب چل رہا تھا آج قومی اسمبلی میں، اور ہمارے دو ایم این ایز آسما ارباب جہانگیر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن، اور کامران خان جو کہ ایم این اے ہیں وزیرستان سے، وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. لیکن فلم کے پروگرام لائیو ہے جی. وی ہیو ود اس زید حامد، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ڈیفنس اینالسٹ. بڑی گہری نظر اس وقت پاکستان کی اوور آل سیاسی تو بھی اس کو ہم کہیں گے، لیکن اوور آل دفاعی صورتحال کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ سب فار بینگ ان دا شو. سر صاحب، دو تین چیزیں. ایک تو آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو دی انڈین پبلک فار بینگ سچ بگ فینس. جی آپ کے بھی ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بے شمار میں دیکھ رہا ہوں چیزیں، اور مجھے بھی بڑی عزت دی گئی اس میں، اور تھینک یو ویری مچ. ہمیں خوشی کا ہمارا ہے وہ. ہوپفلی یہ بھی پروگرام ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا. دو تین چیزیں جو کیونکہ لاسٹ پروگرام ہمارا جمعے کو ہوا، اور اس کے بعد پھر کچھ 3-4 دن کی ڈیولپمنٹس. ایک، 2 بھارتی طیارے جو کہ فلی لوڈڈ تھے گاٹ ان سائڈ دی پاکستانی ٹیریٹری 4 کلومیٹر، کشمیر میں بھی اور لاہور کے مین سیکٹر میں بھی. اور پھر یہ کہا گیا جی یہ تکنیکی کوئی غلطی تھی اور ان کو واپس لے گئے، جبکہ when our planes took off so they made sure کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے. کیا یہ انڈیا کی طرف سے کوئی وار کے اندر پاکستان کو دھکیلنے کی پرووکنگ اسٹریٹجی تھی؟ ہے واٹ واز دس؟ اینڈ دیر گائے ہی ڈینائیڈ، ہی سیڈ ہوا ہی نہیں ایسا. دیکھو فیصل، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے عید سے پہلے اپنا انالیسس کیا تھا یہیں بیٹھ کر، تو اللہ کے فضل سے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ عید کی چھٹیوں میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ یہ ایئر فورس اپنی موبلائز کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک اسٹرائک کریں گے. یہ کوئی جو ڈیفنس انالیسس ہوتا ہے نا، ہم تھوڑا سا آپ سے شیئر کریں کہ ہاؤ ڈو یو اینالائز دیز ایونٹس، کہ ہونے کیا والا ہے. جو بھی یہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے پوری دنیا میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے اور ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس کے ذریعے. آپ اگر ان کی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس کو اور ان کے میڈیا کے آرٹیکلز کو اینالائز کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اسی کا نام انالیسس ہے. اوباما نے 2 ہفتے پہلے تقریباً لائسنس دے دیا تھا یہ کہہ کر کہ انڈیا کو بھی حق ہے پاکستان کے اندر پریمپٹیو سٹرائکس کرنے کا، اور دیٹ واز اے سائن which made it very clear. Was it a green signal for India? green signal. Okay. Americans نے green signal دے دیا پوری دنیا کے سامنے انڈینز کو کہ اگر انڈینز کو پاکستان سے کوئی تھریٹ محسوس ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی حدود میں جا کے حملے کر سکتے ہیں. پھر یہ ممبئی کا ڈرامہ، ان کا سیکوینس دیکھیے کیا تھا انڈینز کا. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ انڈینز، امریکنز، برٹش اور اسرائیلی یہ مل گئے ہیں، یہ 4 ملک آپس میں، اور جو ان کا آبجیکٹو ہے کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ آبجیکٹو ان کا یہ ہے کہ پہلے اٹیک آئی ایس آئی پہ کرو، آئی ایس آئی کو ڈسمینٹل کرو، دوسرا اٹیک پاکستان آرمی پہ کرو، اس کو ڈسمینٹل کرو، یعنی اس کے گرد پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ بنانے کے لیے ایک ماحول کریٹ. یہ جماعت الدعوہ کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا از ون سٹیپ ٹورڈز دیٹ بگر گول. ایک ایک کر کے یہ آ رہے ہیں. پہلے انہوں نے اس کے لیے ممبئی کا ڈرامہ کیا، جس سے ان کو ملٹیپل فائدے حاصل ہوئے کہ جو ان کی اپنی دہشت گرد تنظیمیں تھیں، ان کا اپنا کرنل پروہیت اور سمجھوتا ایکسپریس انویسٹیگیشن تھی، اس سے توجہ دنیا کی ہٹ گئی. اتنے دیکھیے اس قدر یہ بے شرم ہے یہ برٹش ایمبیسڈر، ڈپلومیٹس جو بھی آئے تھے یہاں پہ، ملی بینڈ اینڈ آل دیز پیپل، کہ کوئی ذکر نہیں کر رہا اس بات کا کہ سمجھوتا ایکسپریس میں بم بلاسٹ کرنل پروہیت اور بجرنگ دل اور شیو سینا اور بی جے پی کے لوگوں نے کیا. ممبئی پہ کوئی یہ جو حیدرآباد میں جو 2002 میں جو میسکر مسلمانوں کا ہوا تھا گجرات کا، اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے یہ. اور پاکستان میں جو اتنی بڑی سوسائڈ ٹیررزم کیمپین ہوتی رہی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. میریٹ پہ بلاسٹ ہوا ہے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. ممبئی میں اپنا کیا ہوا ایک ڈرامہ، اور پوری دنیا پہنچ جاتی ہے ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے. اور ان کا رویہ دیکھیے اسلام آباد کس طرح توہین آمیز طریقے سے ہمارے حکمرانوں سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے حکمران سن بھی لیتے ہیں وہ ساری بات. ناؤ یہ ایک ڈپلومیٹک پریشر یہ پچھلے تقریباً 3-4 ہفتے سے ممبئی سے پہلے سے بلڈ کر رہے تھے. پھر ممبئی کا ڈرامہ ہوتا، اس کے بعد امیڈیٹلی ان کا آبجیکٹو یہ ہو گیا کہ ہم پاکستان میں جماعت الدعوہ اور آئی ایس آئی کو بلیم کریں گے. دیٹ پریشر واز ڈن. آلریڈی گرین سگنل ان کو اوباما دے چکا تھا. یہ بھاگے ہوئے گئے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں، اور یو این سیکورٹی کاؤنسل میں ایک بجلی کی تیزی کے ساتھ انہوں نے وہ سینکشنز پاکستان کے خلاف، جماعت الدعوہ کے خلاف اپروو کر لیے، اور حکومت نے بھی اس سے زیادہ پھرتی دکھائی ان کو بین کر کے ان کو پابند کرنے میں. جب ڈیفنس منسٹر کہتے تھے کہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کر دیتے اگر ایسا نہ کرتے تو. آپ پہلی بات تو یہ کہ یہ پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کیسی ہوئی، اس کا بھی تو کوئی جواب دے. 3 دفعہ پہلے انڈیا جا چکا ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں، ہر دفعہ چین اس کو ویٹو کیا کرتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ چین نے ویٹو کیوں نہیں کیا؟
یہ باتیں بڑی بعد میں کھلیں گی، بلکہ ابھی بھی ظاہر ہو گئی ہیں. برٹش میڈیا نے لکھ دیا ان باتوں کو کہ انہوں نے چین سے ریکویسٹ ہی نہیں کی، بلکہ لابی کی امریکہ میں اور ان میں کہ ان کو تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ISI کو کنٹرول کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اگر چین سے کہہ دیتے، چین نے صرف ویٹو کرنا ہے، اور جو ملک ویٹو کرتا ہے اس کو کوئی جواب دہی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی ہوتی ہے اس کی. اگر ہم بہت سخت لفظ استعمال کریں تو UN سیکورٹی کونسل میں بدماشی ہے ان لوگوں کی، جو ویٹو کر دے سو کر دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کو. ٹھیک. چین نے پہلے 3 دفعہ جب ویٹو کیا ہے تو اب کیوں نہیں کیا؟ اتنا بڑا ڈپلومیٹک بلنڈر فیلئر کس کی ذمہ داری سے ہوا ہے؟ ہو از ریسپانسبل؟ اس کے اوپر تو گردنیں رول ہونی چاہیے. پہلی بات، جماعت الدعویٰ کو جس لمحے انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا، اب وہ ساری انوائرمنٹ سیٹ ہو چکی تھی. ممبئی کا ڈرامہ ہو چکا تھا، UN سے ریزولوشن یہ پاس کرا چکے تھے، پورے برٹش میڈیا، امریکن میڈیا اور ان کے ڈپلومیٹس ہمارے خلاف ایک انوائرمنٹ بلڈ کر چکے تھے. اب انڈین میڈیا وہ بھی اپنے قوم کو راضی کر چکا تھا کہ پاکستان چونکہ دہشت گرد ملک ہے، لہٰذا اب اس کے خلاف فضائی کارروائی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیے اگلا سٹیپ آتا ہے جو ایگریسو ان کی ملٹری ڈپلومیسی ہے. انہوں نے 2 طیارے بھیجے، غلطی سے نہیں آئے تھے، 2 طیارے لوڈڈ ود ویپنز اینڈ بامز 2 مختلف سیکٹرز میں. ایک کا ٹارگٹ تھا مظفر آباد کے پاس جماعت الدعوہ کا کیمپ، دوسرے کا ٹارگٹ تھا لاہور کے پاس مریدکے میں. یہ لاہور پر نہیں آئے تھے، مریدکے پر آئے. ڈو یو تھنک جیسا کہ بات پھر یہ لمبی ہوگی، ڈو یو تھنک یہ بھی چیک کر رہے تھے کہ پاکستان کا، کیونکہ دیکھیں شورکوٹ میں اور سرگودا جو ہماری مین بیسز ہیں ان پہ ایمرجنسی ہے اس وقت، دے وانٹڈ ٹو چیک ان کا ریٹیلیشن ٹائم کتنا ہے. پہلی بات یہ تھنک کہ یہ بھی ایک وجہ تھی. ان لوگوں کو خواب و خیال میں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے فضل سے ہمارے شاہین تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اگر آپ جیوگرافی دیکھیں پاکستان کی تو لاہور سے مرید کے بوم کر کے واپس جانا میں فلائنگ ٹائم فار فائٹر ایئر کرافٹ 5 منٹ نہیں لگتے ہیں. 5 منٹ بھی کم. اور دنیا کی کسی ایئر فورس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ باہر سے آئیں 5 منٹ کے اندر بالکل بارڈر کے ساتھ بوم کریں اور واپس چلے جائیں اور ایئر فورس وہاں پہ آپ کو روک سکے. یہ تو کوئی غیر معمولی معجزہ تھا اور غیر معمولی طور پر ہم تیار تھے. اللہ کی طرف سے وہ جو وارننگز پہلے جا چکی تھی 4 کلومیٹر اندر ہے اس کو ادھر انگیج کر کے انہوں نے بھگا دیا. اور انہوں نے انڈینز ور فلیبر کاسٹڈ، they were shocked and surprised. ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ہم ابھی پاکستان میں 4 کلومیٹر داخل ہوئے ہیں اور سامنے ہمارے F-16 ان کا انتظار کر رہے تھے. اور immediately they turned back. اگر ہم اس وقت مار بھی سکتے تھے ان کو، لیکن مارتے تو یہ گرتے انڈین ایریا میں جا کے. پھر یہ انڈینز کہتے ہیں کہ پاکستان نے اندر آ کے ہم تو پیٹرولنگ کر رہے تھے پاکستان میں. we'll just take a break ہے جی. بریک کے بعد ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، گفتگو جاری رہے گی. just take a short break ہے جی اور گفتگو سنیے بریک کے بعد.